بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی بحث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ یقین مانیں، اگر آپ میں سے کچھ طلبہ ہیں جنہوں نے 5-6 سال پڑھے ہوں گے نا، تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ 5-6 سال میں ہم نے یہ چیز تو نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دورہ حدیث شریف کر رہا ہے تو وہ بھی کہے گا کہ یار ایسی چیز تو ہم نے نہیں پڑھی کبھی۔ اچھا، جو دورہ حدیث کر چکے ہیں، مدرسین ہیں، ان میں سے میں اکثر کی بات کرتا ہوں، پورے کی بھی بات یعنی سارے کے سارے کی بات تو میں نہیں کر سکتا، تو وہ بھی کہیں گے یار یہ تو چیز ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ چلیں، تو یہ چیز کیا ہے، کس چیز کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے اور کیسے اس کو جو ہے وہ اسے لذت لی جاتی ہے، کس طرح اس سے مزے لیے جاتے ہیں، یہ تو بحث کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور آپ نے آخر میں بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ جو بحث ہے یہ کیسی لگی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات عرض کروں، 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس بحث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے قدیم علماء ہوتے تھے، وہ بحر العلوم کوئی کہلاتا تھا، تو کوئی محقق کہلاتا تھا، تو کوئی مدقق کہلاتا تھا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار وہ علماء جو علم میں رسوخ رکھتے تھے، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ اس کی اب وجہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جناب ان کا طرز تدریس کیا تھا، ان کا طرز تعلم کیا تھا، اور ہمارا طرز تدریس اور ہمارا طرز تعلم کیا ہے۔ بس اسی سے پتہ چل جانا ہے، ایک اشارہ ہوگا، ایک اندازہ ہوگا، اور یہ ایک ایسا اندازہ ہوگا کہ یہ آپ کی سوچ کو یکسر بدل کے رکھ دے گا۔ نہ بدلے تو پھر آپ کہیے گا آخر کے اندر، اصل بات ہوگی آخر کے اندر۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علوم میں مہارت ان کی ہوتی تھی، ہماری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کیوں آ گیا ہے اتنا زیادہ؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز میں اور بھی بیان کروں گا، اللہ کرے مجھے یاد رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی عرض کرنی ہے کہ اس بحث کے اندر کچھ 3 اصطلاحات ایسی آئیں گی کہ جن کا تعلق ہے منطق کے ساتھ۔ اب جیسے آپ نے منطق کا نام سننا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں، آپ کہیں ارے یار یہ کیا چیز آ گئی، منطق سے ہماری رغبت ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، تو میں سمجھوں گا کیسے؟ اس بات کو اب چھوڑ دیں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ منطق کی وہ اصطلاحات جو بیچ میں آئیں گی وہ آپ کو آتی ہیں یا نہیں آتی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو آتی ہیں۔ کیسی آتی ہیں ابھی آپ کو میں عرض کروں گا۔ اچھا، اب وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ کہیں اللہ کرے مجھے یاد آ جائے، کہیں بھول نہ جائے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بحث آئے گی نا، یہ آپ کو جتنے علوم ہیں سب علوم کے اندر آپ کو یہ فائدہ دے گی، اور کیسا فائدہ دے گی ابھی آپ نے اس کو دیکھتے جانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، جتنی تمہید ہو چکی سو ہو چکی، جتنا ٹائم آپ کا لینا تھا وہ لے چکے، لیکن اب آئیے ذرا اس طرف کہ آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ تعریف بنائی کیسے جاتی ہے، کیا اصول کیا ہے، رول کیا ہے اس کا۔ بھائی دیکھو، آپ یہ اکثر سوچتے ہوں گے کہ یار یہ جو بڑے بڑے آئمہ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، جب ان کی کتابوں کے اندر ہم تعریفیں پڑھتے ہیں ہم پر آبجیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تعریف جامع نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کی کیا یار، اس کا مطلب یہ ہوگا بہت اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے یہ تعریف بنانا نہیں ہے۔ تو تعریف بناتے کیسے ہیں؟ تو تعریف بنانے کا اصول جو ہمیں بتایا گیا ہے میں آپ کو وہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جو دوسری چیز ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کتنی قیودات ہونی چاہیے کسی بھی تعریف کے اندر۔ اب آپ کہیں گے جناب فرض کریں کوئی کہتا ہے بھائی 3 ہونی چاہیے، بھائی 4 کیوں نہیں ہونی چاہیے، 2 کیوں نہیں ہونی چاہیے، اگر 2 ہیں تو 3 کیوں نہیں ہے، 1 کیوں نہیں ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی آپ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب یہ جتنی میں نے قیودات کسی تعریف کے اندر لگائی ہیں کیا اتنی ہی ہیں، کم و بیش نہیں ہو سکتی؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے پاس دعویٰ، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کتنے وثوق کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی چیز کہ آج آپ کو بتانی ہے کہ آپ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ کیا ہے؟ قیودات کے فوائد۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ میں سے جن حضرات نے شرح ملا جامی پڑھی ہے یا شرح تہذیب پڑھی ہے یا شروحات کی کوئی بھی کتاب پڑھی ہے شرح کی، تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب کوئی تعریف بیان کرتے ہیں تو پھر قیودات کے فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قیودات کے فوائد وہ بیان کرتے ہیں جن کو ہم رٹتے اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیا میں خود بھی بیان کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی آتے ہیں یہ چیز؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں آپ خود بیان کر سکتے ہیں، آپ کو آتے ہیں اور ابھی آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ رٹنے پڑیں گے، نہیں، رٹنے والا حساب ہی ختم۔ بھائی بڑی سادہ سا اصول ہے، اگر وہ علماء جو بیان کر رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو کسی اصول کی بنیاد پہ کر رہے ہیں نا۔
اگر وہ ان کو ذکر کر رہے ہیں تو کوئی ان کے ذہن کے اندر کوئی اصول ہوگا جس کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں. تو وہ اصول کیا ہے؟ وہی اصول تو ہم نے آپ کو بتانے ہیں. آگے بڑھیں، چلیں دیکھیں. پھر دیکھو، سب سے پہلے ہے جی تعریف بیان کرنے کا طریقہ، تعریف بنانے کا طریقہ کہ تعریف بناتے کیسے ہیں. اس کا جو اصول ہے، تعریف ہوتی 4 طرح کی، جس کو یہاں پر ہم نے ڈسکس نہیں کرنا. اس میں سے صرف ایک آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حد تام، اور عام کتابوں کے اندر یہی تعریفیں ہوتی ہیں. حد تام اکثر یہی ہوتی ہیں. اب حد تام یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کو آپ کتابوں کے اندر، جیسے جس نے ہدایت النحو پڑھی ہے تو وہاں پر حد الکلمہ، حد الاسم، حد الفعل، عرف، یوں بیان کیا جاتا ہے. مطلق جب حد بولا جائے اس سے مراد حد تام ہوتا ہے. لہٰذا جہاں پر بھی لفظ حد آئے نا، جس کا معنی تعریف ہوتا ہے، تو اس سے مراد ہوتی ہے حد تام. یہ وہی ہے جو منطق کی اصطلاح ہے. مورخ 4 چیزوں کا نام ہے: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. اس میں سے حد تام یہ ہے. اچھا، اب حد تام یعنی تعریف یہ بنتی کیسے ہے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک ہے جن سے قریب، دوسری ہے فصل قریب. اب آپ پھر گھبرا نہیں جائیے گا کہ جناب یہ کیا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، فصل قریب کا مجھے نہیں پتا. یہ جن کو نہیں پتا میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو کہیں وہ گھبرا نہ جائے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تو ختم کر دینا کہ جناب گھبرانا، تو وہ جس طرح کوئی کہنے والا کہتا ہے نا، گھبرانا نہیں ہے، تو لہذا آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جن سے قریب کیا بلا ہوتی ہے اور فصل قریب کیا چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے تعریف بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز کا سہارا لینا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں وجہ حصر یا وجہ الحصر. وجہ حصر یہ وہ انداز ہے علماء کا. علماء کی میں بات نہیں کرتا. یہ وہ انداز ہے کہ جس پر تمام کے تمام علوم موجود ہے. جتنے علوم کو مدون کیا جاتا ہے تو ان کی بنیاد وجہ حصر ہوتی ہے. اور آج ہمارے ہاں وجہ الحصر سے بالکل اجتناب کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ اس وجہ حصر کے ذریعے سے جو چیز ہم بیان کرتے ہیں اور جو ہم ویسے تعریفیں یاد کرتے ہیں، ان کے اندر فرق کیا ہوتا ہے. میں آپ کو باقاعدہ طور پہ وہ فرق دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا ذرا. اب ہم ایک چھوٹی سی میں وجہ حصر لے رہا ہوں، چھوٹی سی، اور وہ وجہ حصر لے رہا ہوں کہ جو عام طور پر آپ کو یاد ہوتی ہے صرف کے اندر، نحو کے اندر. وہ چیز، وہ تعریفات آپ نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. لہٰذا ان کو میں نے اس وجہ حصر کو لینا ہے. اس کے ذریعے سے ہم یہ حد تام بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی تعریف بنائیں گے. دیکھو بھائی، یہ ہے جی ہمارے سامنے ایک وجہ الحصر، وجہ الضبط بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے یہاں پر جس انداز کے ساتھ رکھی ہے یہ وجہ حصر، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم وہ جو تعریف میں نے عرض کی ہے کہ تعریف کس طرح بنائی جاتی ہے وہ بنائیں گے. کہتے ہیں جی لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. ہمارے منہ سے جو بھی نکلتا ہے. میں یہ سمجھانے نہیں بیٹھا، میں تعریف بنانا آپ کو عرض کرتا ہوں. لفظ دو حال سے خالی نہیں ہوتا. اس کا کوئی معنی ہوگا یا نہیں ہوگا. نہ ہو تو محمل ہے، ہو تو موضوع ہے. موضوع پھر 2 حال سے خالی نہیں. اس کا ایک معنی ہوگا یا زائد ہوں گے. ایک معنی ہے تو مفرد یا کلمہ ہے، اور زائد ہے تو مرکب ہے. پھر مفرد 2 حال سے خالی نہیں. اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوگا یا نہیں. اگر محتاج ہے تو حرف ہے، نہیں ہے تو 2 حال سے خالی نہیں. اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہے یا نہیں. اگر ملا ہوا ہے تو فعل ہے، نہیں ہے تو اسم ہے. ٹھیک. اب آئیے دوسری طرف. مرکب 2 حال سے خالی نہیں. اس پر سکون درست ہوگا یا نہیں. اگر ہے تو جملہ یا کلمہ، اور نہیں ہے تو مرکب ناقص. اور جملہ یا کلام جو ہوتا ہے یہ 2 حال سے خالی، معذرت، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب مفید. اور مرکب مفید ہی کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ ہوتا ہے. پھر جو ہے یہ 2 حال سے خالی نہیں کہ جھوٹ سچ کا احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہے تو جملہ خبریہ ہے، نہیں ہے تو جملہ انشائیہ. ٹھیک ہو گیا. چلو، یہ میں نے وجہ حصر آپ کے سامنے رکھی ہے. مزید آگے اس کی پھر تفصیل بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلا فعل کے آگے جو اقسام ہیں ان کی وجہ حصر بنا سکتے ہیں. حروف ہیں ان کی وجہ حصر بنا سکتے ہیں. اسم ہے اس کی وجہ حصر بنا سکتے ہیں. پھر آگے جملہ انشائیہ ہے اس کی وجہ حصر بنا سکتے ہیں. مرکب ناقص کون کون سے ہوتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں جو اصول بتایا ہے مناطق نے، ہم اس کے مطابق اس کو تعریف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، چلو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ سے کیا پوچھنا ہے میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم کس کی تعریف کریں. ان میں سے جتنی چیزیں ہیں، مثلا یہاں پر کون کون سی اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ایک موضوع، ایک محمل، پھر مفرد یا کلمہ اور مرکب، پھر حرف، پھر فعل، پھر اسم، پھر اس کے بعد جملہ ہے، پھر مرکب ناقص ہے، مرکب مفید بھی ہے، اور پھر اس طرح جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ.
ये भी है। अब ये इतनी सारी चीजें आ गई आपके सामने, तो अब आप क्या करना है, इनमें से किसी एक की तारीफ हम करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? इसका उसूल अभी हमने पीछे देखा। क्या? अभी इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आपने ज़हन में रख लेना है। एक ये है हद ताम। हद ताम क्या है, किससे बनती है जी? जिनसे करीब और फसले करीब से। अच्छा भाई, जिनसे करीब फसले करीब क्या बला होती है, देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले एक बात समझिए, वो ये है कि जिन्स क्या है और फसल क्या है। उधर वाली तारीफें जो आप मंतिक में पढ़ते रहते हैं ना, वो वाली को बेआईन ही वही वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ पहचान आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर जो मकसम होगा ये जिन्स होगी, और जो नीचे मकसम के नीचे जो 2 हाल से खाली नहीं, 3 हाल से खाली नहीं, ये जो हम कह रहे होते हैं ना, ये असल में फसलें होती हैं। क्या होती हैं? ये फसलें होती हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गई, जिन्स और फसल मेरे ख्याल में आप समझ आ गई होगी। अब देखिए जरा, हमने तारीफ करनी है, तारीफ बनानी है, तो किसकी बनाएंगे? इनमें से हम एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। मसलन मैं इस्म की बनाना चाहता हूँ, इस्म की तारीफ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम पीछे जाते हैं, जरा पीछे जाते हैं, और पीछे जाकर हम देखते हैं कि तारीफ बनाने का कायदा क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी, तारीफ बनाने का कायदा। और क्या लिखा है जी? हद ताम। हद ताम में क्या करना है आपने? जिनसे करीब फसलें करीब लगानी है। ठीक हो गया। चलो, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ आगे चले जाते हैं, और यहाँ पर हम तलाश करते हैं कि जिनसे करीब क्या होती है, फसलें करीब क्या होती है। भाई देखिए, मैं आसान अल्फाज में आपको अर्ज करूंगा। वो ये है कि ये जो इस्म है, ये किसका, इसका मकसम क्या है? वो जो मकसम है वो उसकी जिनसे करीब होगी, और उससे ऊपर जितनी ये जिसकी किस्म बनता जाएगा वो सारी अजना से बईदा कहलाएंगे। देखो, है ना, इस्म किसकी किस्म है? कलिमा की। अच्छा, कलिमा किसकी है जी? मौजू की। मौजू किसका है जी? लफ्ज की किस्म। तो लिहाजा यहां पर जो इस इस्म की अगर हम तारीफ करना चाहते हैं, तो ये मुफरद और जो कलिमा होगा, ये होंगे ये इसकी होगी जिनसे करीब, और फिर इसके बाद जो ऊपर मौजू और लफ्ज हैं, ये अजना से बैदा हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है? हमने जिनसे करीब लगानी है। तो हम क्या करेंगे? इस्म की तारीफ करने के लिए पहले लगाएंगे जी कलिमा। मुफरद या कलिमा एक ही बात है, तो यहां पर मैं लगा देता हूं जी कलिमा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 और क्या करना है मैंने? फसले करीब लगानी। अब फसले करीब को बिल्कुल आसान कर देता हूं। वो क्या? वो ये है कि हमने ये देखना है कि मकसम की कुल किस्में कितनी है। फर्ज करें एक मकसम है, उसकी 5 किस्में हैं, उनमें से जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं उसको छोड़कर बकिया 4 हुई। या एक और मकसम हम ले लेते हैं जिसकी 10 किस्में हैं, उनमें से एक किस्म को लेकर बकिया को एक को छोड़कर बकिया 9 रह जाती है। अब हमने क्या करना है? अब अगला हमारा टॉपिक भी आ रहा है, कौन सा? कि हमने कितनी कुयुदात, ये जो हमने शुरू में कहा था ना कि जनाब कितनी कुयुदात होनी चाहिए, तो लिहाजा अब ये वाली चीज हम आपको अर्ज कर रहे हैं कि कितनी कुयुदात होनी चाहिए। तो यहां पर हमने देखना है कि मकसम की कुल किस्में कितनी हैं। यहां पर मकसम हमारे पास है जी कलिमा, और कलिमा की कितनी कुल किस्में हैं? 3, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म, फेल, हर्फ, ये 3 किस्में हैं। लिहाजा उसमें से हम जिसकी तारीफ करना चाहते हैं, यानी इस्म की तारीफ करना चाहते हैं, तो बकिया 2 हैं, हर्फ और फेल। हम इसको, अब हमने क्या करना है? हमने फसल कहते हैं कि इसकी जो अपने मुशारिकात हैं, इनसे करीब की जो मुशारिकात हैं, तो इनसे मुमताज करना, इनसे जुदा करना, अलग करना, इम्तियाज देना इसको। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? हम यूं करेंगे कि जनाब ये जो हर्फ और फेल है, इससे एतराज करेंगे। हर्फ और फेल है, इससे एतराज करेंगे। तो लिहाजा हमारी कितनी यहां फसलें होनी चाहिए? 2। अब 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों? इसलिए कि हमें पता है कि इसके मुशारिकात कितने हैं। इसके मुशारिकात वो 2 हैं। जिस तरह अगर कोई और मकसम है उसकी 5 कुल जो है ना किस्में हैं, तो एक जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, तो बकिया जो 4 हैं, तो हमें पता चल गया कि कुयुदात हमने 4 लगानी है। 5 नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती। हाँ, एक और सूरत होती है, वो ये है कि बाज़ औकात ये होता है कि एक चीज ऐसी होती है कि उसके ज़िमन के अंदर दीगर चीजें भी आ जाती हैं। वो अभी मैं आपको अर्ज करता हूं, यहां पर भी वो चीज मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले हमने क्या लगाया जी? कलिमा। कलिमे के बाद अब हम क्या करने लगे हैं? अब हम इसके बाद करने लगे हैं जनाब, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ताकि हमारे लिए आसानी हो। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर लेते हैं जी, उर्दू कर लेते हैं, जमील नूरी नस्ताली, ये कर लेते हैं। ठीक है, उर्दू में लिखता हूँ मैं। किसकी तारीफ करनी जी? पहले मकसम लिखेंगे, इस्म की तारीफ करनी है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं जी? कलीमा लगाते हैं, और कलीमा लगाने के बाद अब हम इधर कर देते हैं। ठीक है, कलीमा। अब उसके बाद और क्या करना है? अगला काम ये करना है, लो जी तुसी आओ जी। अगला काम क्या करना है? हमने एतराज करना है। एतराज किसे? सबसे पहले हम हर्फ से एतराज करते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि कलीमा हो और फिर अपना माना देने में दूसरे का मोहताज ना हो। क्यों? इसलिए कि हर्फ वो है कि जो अपना माना देने में दूसरे का मोहताज होता है। मैं लगा रहा हूं अपना क्या हो गया भाई,
اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو. یہ ایک فصل لگ گئی ہماری. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، اب دوسری فصل لگانی لگے ہم، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے احتراز کرنا ہے فعل سے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. لہٰذا اب یہیں سے ہم نکال رہے ہیں. یہ دیکھو فصل یہی ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو نیچے ہوتی ہیں 2 حال سے خالی نہیں، 3 حال سے خالی نہیں، تو اس کی فصلیں ہوتی ہیں. یہاں پر یہ فصلیں آ رہی ہیں. اچھا جی، اور میں کہتا ہوں اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی. ادھر لمبا ہو گیا کام. ٹھیک ہے، اللہ جی. یہ کیا ہو گیا جی ہمارے پاس؟ یہ ہے اسم کی تعریف. اسم کی تعریف. اچھا، اسم کی تعریف یہاں پر ہو گئی. تو جیسے ہی اگر مجھے کوئی کہے کہ جناب یہ آپ کی اسم کی تعریف درست نہیں ہے، تو میں کہوں گا بھائی کیوں نہیں؟ کیونکہ یا تو تعریف جامع نہیں ہوتی یا پھر تعریف معنی نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے. جامع کا مطلب کیا ہے کہ اپنے افراد ہیں لیکن بیچ میں سے کیا ہو رہا ہے؟ خارج ہو رہا ہے. تو اب جب ہم نے یہ بولا کہ جناب یہ کلمہ ہے، تو کلمے کے اندر جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے داخل ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ جناب یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہیں ہے، تو حرف بیچ میں کیا ہو گیا؟ نکل گیا. ٹھیک ہے، تو حرف کے جتنے افراد تھے وہ سارے کے سارے نکل گئے. ایسا نہیں کہ حرف کا کوئی فرد اس کے اندر داخل ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں. تو اچھا جی، اس کے بعد پھر جب ہم نے زمانے کی نفی کی، تو پھر اس کے بعد زمانے کے یعنی کلمے کے جتنے افراد تھے وہ سارے کے سارے سوائے اسم کے سارے نکل گئے. اب یہ ہو گیا جناب جامع کہ وہ اپنے اس کے افراد سارے کے سارے موجود ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ الفاظ میں نے اپنے استعمال کیے ہیں. الفاظ کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے جو عربی کے اندر لفظ استعمال کیا، فعل استعمال کیا، آپ نے اسم استعمال کرنا چاہیے تھا. اسم استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، فعل استعمال کرنا چاہیے تھا. یہ ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اس پر گفتگو یعنی تعبیر میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی کہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی کوئی ذات ہے. یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو ایک اور مثال، ایک اور طریقے سے اس کو لکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں اس کو یوں کرتا ہوں کہ اچھا، اب ہمارے ہاں جن سے قریب کو کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ وہ یوں بیان کیا جاتا ہے، ایسا کلمہ، یوں ہم کرتے ہیں. ایسا اسم، ایسا فعل، مثلا فعل کی کسی قسم کی تعریف ہو رہی ہے، تو ایسا کلمہ، یہ جن سے قریب کا بیان ہوتا ہے جو آپ تعریفوں میں پڑھتے رہتے ہیں. ایسا کلمہ جو اپنا معنی، اچھا اس کو یوں بھی میں تعبیر کر سکتا ہوں، مثلا ایسا کلمہ جو مستقل بالمفہوم ہو. یہ بھی ٹھیک، اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہیں. اب دیکھو تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. یہ کلام نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ نہیں ہے جناب اس کی قیدیں آپ نے کم لگائی ہیں، زیادہ لگانی چاہیے تھی. نمبر 2، اچھا جی، اور کیا ہے جی؟ اور مقترن بالزمان ہو. مقترن، بس چلو جی، اسم کی تعریف ہو گئی. معذرت، نہ ہو، مقترن بالزمان نہ ہو. فعل سے ہم نے اعتراض کرنا ہے، نہ ہو. اسم کی تعریف ہو گئی. آپ اب تعریف کرنا چاہتے ہیں کس کی؟ حرف کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ حرف چونکہ ادھر سے چل رہا ہے، تو اگر آپ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں نا کہ جناب جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، تو بقیہ دونوں سے ہی اعتراض ہو جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، کبھی ضمناً یہ چیز آ جاتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ محتاج ہونا نہ ہونے کے اندر یہ دونوں کی دونوں چیزیں نکل جائیں گی. آپ نے کئی کتابوں کے اندر یہ تعریفیں دیکھی بھی ہوں گی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے، کہیں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی حرف کیا جی اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو. صحیح، وہ کلمہ کہ جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو. یہ بھی تعریف بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی کلام نہیں اس پر. نمبر 2، اچھا اب یہ بھی کہیں پر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ان ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ حرف ایسا کلمہ کہ جس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو اور وہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو. بعضوں کا یوں بھی لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسم سے بھی جو ہے نا اعتراض کیا جاتا ہے اور فعل سے بھی. اور صرف اتنا بھی اگر لکھ دیں گے نا کہ جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، کافی ہے. اور ساتھ یہ بھی اگر ہو کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب اس کے اصول. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ التزامی طور پر جب ایک چیز بیان کی تو خود بخود دوسری چیز بیچ میں سے خارج ہو گئی. تو یہ ایسا بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ درست ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم ایک کام اور کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ کتابیں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کچھ کتابیں رکھتا ہوں. چلو ایک تعریف میں نے یہ کی ہے، ایک اور بھی ہم تعریف کر لیتے ہیں. مثلا کلمہ کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑا سا ذہن وسیع ہو. کلمہ کی تعریف کرتے ہیں جی. کیا لگانے؟ جن سے قریب. ایسا، اچھا جی، یہ کس کی قسم ہے؟ کلمہ. کلمہ وہ کس کی قسم ہے؟ موضوع کی، یعنی لفظ موضوع. اس سے مراد کیا ہے؟ لفظ موضوع. یہاں پر جن سے قریب لگا رہا ہوں، لفظ موضوع.
ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ایسا لفظ کی جسے وضع کیا گیا ہو. میں ایسا لکھ دیتا ہوں، ایسا لفظ جسے وضع کیا گیا ہو. صحیح ہو؟ اچھا پھر اس کے بعد کیا لگائیں گے؟ اچھا جی، اور اس کا ایک معنی ہو. اب یہ یہاں پر اس سے ہم اعتراض کر رہے ہیں مرکب سے، تو کیا ہو گیا؟ اور اس کا ایک معنی ہو. یہ کلمہ کی تعریف ہو گئی. اب آپ عربی کے اندر دیکھیں تو عربی کے اندر اس کی جو قافیہ کے اندر تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنی مفرد. یہ اسی چیز کا بیان ہے. لفظ وضع یہ جن سے قریب کی بات ہو رہی ہے، اور معنی مفرد یہ فصل قریب کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی چیز ہے انہوں نے تعبیر اس انداز سے کی ہے. ہم نے کس طرح تعبیر کیا؟ اس طریقے سے. اور ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ وجہ حسر سے لیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو وجہ حسر کی اہمیت کتنی ہے. یعنی اب آپ غور کیجیے گا، جس بندے کو وجہ حسر نہیں آتی اس کو تعریف بنانا نہیں آئے گا. ظاہر سی بات ہے تعریف بنانی اسی سے تو بنے گی، کیونکہ جن سے قریب یہیں سے پتہ چلے گی، فصل قریب یہیں سے پتہ چلے گی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کل جتنے بھی علوم ہیں، جتنے فنون ہیں، ان سب کے اندر جتنی اصطلاحات ہیں، تعریفات ہیں، وہ ساری کی ساری کس سے بنتی ہیں؟ وجہ حسر سے. اور وجہ حسر اگر نہیں ہے، علم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ لیں گے آپ علم، لیکن پختگی نہیں ہوگی. اب اگلی بات آپ کو بتاؤں، اس وجہ حسر کی ایک اہم ترین چیز آپ کو عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو جدت کے نام پر ایک سیلاب آ رہا ہے، جدت کے نام پر ایک سیلاب آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتابوں کو جناب آپ آسان سے آسان کرو، کتابوں کو آسان سے آسان کرو. ابھی آپ نے غور کرنا ہے، میں کلمہ کی تعریف وہاں پر لکھی ہوئی ہے، کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ مثلا یہی والی کہ جناب لفظ موضوع اور آگے پھر معنی مفرد. یہ ایسا لفظ جسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ ہے. ٹھیک ہے؟ ایک طالب علم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یاد کرو. ٹھیک ہے جی، اوکے، اس نے یاد کر لیا. نمبر 2، اسے کہا گیا کہ آپ حرف کی تعریف یاد کریں. ٹھیک ہے جی، یاد کر لی. فعل کی تعریف یاد کریں. یعنی یوں کر کے نیچے پوری ایک یہ اس طرح آپ لے کر آئیں. یہ اسم کی تعریف، یہ فعل کی تعریف، یوں کر کے آپ ایک لمبی فہرست بنا ڈالیں. مجھے بتائیے اب نقصان دیکھیے گا. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو طالب علم رٹے گا، رٹلائزیشن رٹے گا، کہیں پر الفاظ آگے پیچھے کر جائے گا، تعریف گئی. نمبر 2، اس کو قیودات کے فوائد کا کوئی پلے نہیں پڑے گا. نہ استاد بتاتا ہے، نہ اسے جن سے قریب کا پتہ، نہ فصل قریب کا، کچھ بھی نہیں پتا. وہ رٹے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو یہ وجہ حسر یاد کروا دیں اور طریقہ بتا دیں کہ بیٹے اس طرح تعریف بنانی ہے. مجھے بتائیے جو اب تک میں نے بتایا ہے صرف 2 ہی باتیں بتائی ہیں نا، جن سے قریب فصل قریب، بات ختم. میں نے کون سی لمبی باتیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ جنس فصل کو نہ بیان کریں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ صرف یہ کہیں کہ بیٹے یہ جو نیچے آتا ہے نا دو آل سے خالی نہیں، تو آپ نے ان کو آپ نے بطور کنڈیشنز کے اور قیود کے استعمال کرنا ہے، اور اوپر والے کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ کون سی مشکل ہے؟ کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ اچھا پھر کیا ہے؟ اگر آپ اس وجہ حسر کو یاد کر لیتے ہیں، لفظ دوال سے خالی نہیں، اس کا کوئی معنی ہوگا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہے تو محمل ہے تو جناب موضوع پھر دوال سے خالی نہیں، ایک معنی ہوگا، زائد معنی ہوگا، ایک ہے تو مفرد کلمہ، اور زیادہ ہے تو مرکب پھر دوال سے خالی نہیں. سکون درست ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر کرتے 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 سارا. مجھے بتائیے صرف 5 منٹ آپ کے لگیں گے ایک طالب علم کو آپ کہنے، 5 منٹ صرف آپ کے لگیں گے. 10 منٹ لگا لو، کتنی تعریفیں ہو گئی؟ لفظ کی تعریف ہو گئی نمبر 2، موضوع کی نمبر 3، محمل کی، کلمہ کی 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، تقریباً 12 کے قریب جا کر آپ کی تعریفات اوکے، اور دلائل کے ساتھ. اس کو دلیل حسر بھی کہتے ہیں. کیا کریں ہم یار؟ تو یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ انداز ہے آپ کی کتابوں کا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ہماری کتابوں کا یہ انداز نہیں. بس اس انداز سے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی. پوری مرکات وجہ اثر میں لکھی ہوئی ہے، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ہمیں نہیں پتا تو کیا کریں؟ تہذیب متن ہے، پوری وجہ اثر میں لکھی ہوئی. اب فقہ کی کتابیں پوری وجہ اثر میں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جس انداز سے جو ہمارا اسلوب ہے علماء کا، اور جو حقیقتاً اسلوب ہے، اگر اس سے ہٹ کے ہم چلیں گے نا، بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی. بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے دور میں جب یہ جدت کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار کیا ہو کیا رہا ہے. بہرحال تو یہ ہمارے سامنے کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 2 چیزیں. ابھی تک 2 باتیں عرض کی ہیں. ٹھیک ہے، ایک پہلے والی
کہ تعریف بنانے کا قاعدہ بہت آسان تھا، بتا دیا. کتنی قیودات ہونی چاہیے بتا دیا. اب قیودات کے فوائد بڑے مزے کی چیز ہے. میں خود ہی بتانا چاہتا ہوں کہ قیودات کے فوائد کیا ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ذرا دیکھیے گا قیودات کے فوائد. مثلا میں نے اسم کی تعریف کی تو میں نے حرف سے بھی احتراز کر دیا اور فعل سے بھی احتراز کر دیا. یعنی اس سے پہلے چلتے ہیں. آپ نے اسم کی تعریف کی تھی ایسا کلمہ کہہ کر آپ نے مرکب کو نکال دیا. مرکبات جتنے تھے چاہے وہ مفید تھے غیر مفید تھے سارے نکال دیا آپ نے. ٹھیک ہے، نمبر 2. اچھا اس کے بعد آپ نے کتنی جی لگائی تھی؟ 2 آپ نے قیودات لگائی تھی. ایک جو مستقل بالمفہوم ہو یعنی آپ نے حرف کو نکالا. نمبر 2 مقترن بزمان نہ ہو آپ نے فعل کو نکالا. بس اس سے زیادہ اور کوئی قیودات نہیں ہوتی. یہی قیودات ہوتی ہے. اب کوئی اگر کہے نا کہ فلاں چیز کو آپ نے کیوں نہیں وہاں نکل رہی تھی آپ نے نہیں نکالا، آپ کہیں گے بھائی اتنی ہی نکل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں نکل سکتی. کوئی کم کہے گا تو بولو آپ نے کم نکالی ہے. ہم کہیں گے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کم بھی نہیں نکالی، پوری نکالی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں رسوخ عطا فرمائے اور علوم دینیہ جو حقیقتاً اصل علوم ہے، علوم عالیہ یعنی قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ اس میں رسوخ عطا فرمائے، حقیقی فہم عطا فرمائے. یہاں سے کم از کم ایک بات تو پتہ چلی نا، منطق ہر علم کے رگ و پے میں ہے. یہی منطق ہر علم کے رگ و پے میں ہے. اس کے بغیر کچھ چارہ ہی نہیں ہے. کوئی علم بغیر تعریف کے نہیں اور کوئی تعریف بغیر منطق کے نہیں.